بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ قسم ہے اس کی جسے میں پوجتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا۔ تم عقل والے ہو، خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ میں نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں یہودی ہوں تو وہ مجھے ایسی موت دیں گے کہ میری روح تک کانپ اٹھے گی۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میرا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو لگاتار ضربے لگاتا رہوں۔ میں یہ اپنا فرض ادا نہ کروں تو خدائے یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنگ مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اجنبی یہودی نے کہا، یہ کام کر دو۔ انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی؟ تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان بھی نہیں کرے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے بالوں کے اندر چھپا لو۔ اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر چلی جانا اور بالوں میں یہ کاغذ نکال کر اسے دے دینا۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ میرا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ عورت کسی بھی تاریخ میں اس کا نام نہیں دیا گیا۔ اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے وہاں سے لے گئی۔ وہ انہیں ہانکتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹ کی پیٹیں ننگی ہیں، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودیوں نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا کہ وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گڈریوں والی لاٹھی لے کر وہاں سے باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر دوڑ رہی تھی اور تماشائیوں کا بھی وہاں پر ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی۔ یہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز میں کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر اڑ گیا۔ وہیں آ جاؤ، زاریہ نے کہا اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔
زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا۔ جہاں وہ عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی، اونٹ اور بکریاں وہیں تھیں، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ آتا دکھائی دیا، زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ او عبید! زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے۔ زاریہ نے کہا، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ زاریہ نے کہا، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم، تم ہرگز نہ جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں وہ جم سکیں۔ عبید نے کہا، لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں کود جانے کا حکم دیں تو بھی میں ان کا حکم نہیں ٹالوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر پوچھا، ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے۔ زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا۔ زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی نہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھوڑے عربی نسل کے تھے۔ انہوں نے اس وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہسوار مدینے سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان میں ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزا دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی تھی، اور یہ مسلمانوں کا وہ پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرال ظہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے قریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر بھی ہو جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جعفہ ایک مقام تھا جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اگر تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ میں جا رہا تھا، میری نہیں عباس۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ نہیں تھی۔ وہ آپ سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور بچپن میں آپ کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش، آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثرات لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بہت ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ
مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے، اس کی بیوی ہند اور اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر ایک گھبراہٹ طاری تھی اور آہستہ آہستہ یہ گھبراہٹ تیز ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی، اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے تو وہ رک گیا۔ عباس اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ عباس نے کہا، مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے، یہاں سے چھوڑتے ہوئے تیر بھی مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں۔ سب سے پہلے تجھے قتل کریں گے۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا ہوں وہ بتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا اور میں نے یہ مان لیا۔ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں اعلان کرو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر
مرال ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مرال ظہر تک پہنچ چکا ہے، اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتا دیکھ کر لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھا ہمارا سردار ادھر کیوں آیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ ابو حسنہ کا واویلا مکے کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک جا پہنچا۔ وہ آگ و گولا ہو کر باہر آئی اور اسی ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے۔ ہند نے پوچھا، قریش کی قسم؟ ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کی موت ادھر لے آئی ہے انہیں۔ ہند نے جواب دیا۔ ابو سفیان واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہے تھے، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کے دائیں بائیں دھکیلتی آگے چل گئی۔ اس نے چہرے پر غضب اور قہر موجود تھا۔ اس نے آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کرنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہارا وقار عزیز رکھتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ لشکر لے آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ کھڑی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتا، ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لے، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان پھر بھی ہمیں نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند لگ کھڑی پھنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کا ضامن لے کے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم سے جو میرے گھر میں آ جائے گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے ان کے دروازے بند رہیں گے، ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں گے ان کی بھی مسلمان اپنے ساتھ کوئی دشمنی نہیں سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر ان کے سامنے آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آئے اور بولے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال
تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ شہر کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرمہ، ابو سفیان نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بھول کے اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنے بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ میری بیٹی ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھین چکی تھی اور مقدس چادر پر مجھے نہیں بیٹھنے دیا۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش خاموشی ظاہر کرتی تھی۔ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی۔ ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، بزدل بوڑھے، میں نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے کی باتیں کر رہا ہے؟ اور رخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین امیز سلوک کیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دیں، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہو جاتا۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں رہتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دن دناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی؟ سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارا خاوند، یہ اس کی لاش ہے جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے اور لوگ تمہیں کہیں کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے اور بہت ہی تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینے والوں کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہے اور میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مارنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا، مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔
یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو۔ فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ صفوان نے کہا، پھر میری ایک بات مان لو۔ فاختہ نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں ایک ماں کا دودھ پی چکے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے۔ صفوان نے کہا، وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکے کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جائے نظر آ جائے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے بلا نہ سکے۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے، انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا، وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لیے جا رہے تھے کہ مسلمان برال ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ جو بنو بکر کو یہ پیغام بھیجا جا رہا تھا وہ مسلمانوں پر شب خون مارے اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکے کے محاصرے میں لے لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اسی کے ساتھ ہے، صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں بلکہ اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہو جایا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک راستے میں داخل کر دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ تھی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کرنے کا مقصد یہ تھا مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ایک یا ایک سے زیادہ راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکامات دیے تھے وہ یہ بھی تھے، قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے اور نہ اسے قتل کیا جائے، اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دیا گیا۔ 30 رمضان المبارک 8 ہجری کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر کوئی ایک تیر بھی نہ آیا، شہر کا کوئی دفاع نہ تھا، قریش کا کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی، لوگ گھروں میں بند تھے، کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آ رہے تھے، مسلمان چوکنے تھے، شہر کا سکون مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔
ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے دو آدمی، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان، دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو بالکل باہر نکل گئے تھے، ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کے دستوں کی پیش قدمی کا راستہ تھی۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کی قائد خالد رضی اللہ عنہ ہے۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ اے صفوان! اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے خالد کو دیکھا ہے، اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز بھی عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ اور کسی کا خاوند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے، لیکن آج وہ میرا صرف دشمن ہے۔ خالد کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش! خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، ہمیں راستہ دے دو، ہم محفوظ رہو گے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند نہیں خالد۔ اکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکے میں داخل زندہ نہیں ہو سکے گا۔ خالد نے تیروں کی دوسری بچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں پر موجود ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد نے ہلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کر دیا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ عنہ نظر آئے بغیر ہی کہیں بھاگ گئے تھے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئی تھیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کا 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور اس دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل دادا ہے، اس لیے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے نہیں شروع کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن ابی طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں سے خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ امن و سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ اپنے گھروں کو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کا عبادت گاہ بن چکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ اسلام کے لیے آتے تھے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح بستیوں میں بھی مندر موجود تھے، وہاں پر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ ہی سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندوں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا کیونکہ یہ دیوی تھی، اس لیے اس کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کے بت بھی موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ ان سے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیوتاؤں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بتا سکا؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو بھی واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے کہا لگایا۔ پجارنے جو بیان کر رہی تھی وہ بھی ہنسنے لگی۔ عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا۔ پروہت نے کہا، خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہوا کہ
اس عزا بت کو توڑ ڈالا ہے، عزا زندہ ہے، عزا زندہ رہے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں، کہاں تھا یہ بت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ واقدی لکھتے ہیں عزا کے دو بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا، انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا، وہ پھر آ رہے ہیں۔ پروہت نے کہا، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے، کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر تم کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، ایک محافظ نے کہا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھوڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی۔ ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھا، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے، محافظ مندر کے پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا ہوا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں یہ عورت خالد رضی اللہ عنہ کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بفرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔